اس آیت کے بارے میں، یہ جو آیت ہے ہمارے سامنے، اس آیت کے بارے میں بہت سے لوگوں کی آراء، بہت سے لوگوں کا وجہت النظر، سوچنے کا انداز مختلف ہوتا رہا ہے اور مختلف نظریات اس آیت کے بارے میں آتے ہیں۔ میں بات کو لمبا نہیں کر دیتا ہوں، میں بات کو مختصر انداز میں بیان کر دیتا ہوں کہ یاد رکھ لیں کہ اس سے مراد لینا کہ بری عورتیں برے مردوں کے لیے ہیں اور برے مرد بری عورتوں کے لیے ہیں، اسی طرح نیک عورتیں نیک مردوں کے لیے ہیں اور نیک مرد نیک عورتوں کے لیے ہیں، اور جس سے رزلٹ نکال کے ایک اور لوگوں نے بات چھوڑی ہوئی ہے کہ رشتے آسمان پہ بنتے ہیں اور یہ ساری باتیں کی جاتی ہیں۔ یاد رکھ لیں کہ آیت کے جو واضح مفہوم ہیں اس سے یہ بات نہیں ثابت ہوتی ہے۔ آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس میں کوئی شک نہیں کہ صفات کو ذکر کیا ہے۔ اب الخبیثات للخبیثین، خبیث بری، اب آگے کون سی چیز بری ہے اس کا ذکر نہیں کیا۔ یہاں پہ یاد رکھ لیں کہ جب ہم سیاق و سباق کو دیکھتے ہیں اور پورے کلام کو دیکھتے ہیں تو یہاں سے مراد خبیث عورتیں اور خبیث مرد یا پاک عورتیں یا پاک مرد مراد نہیں ہیں، اس سے مراد کلمات ہیں، گفتگو اور بات۔ فرمایا الخبیثات، برے قول، برے اقوال، بری باتیں، للخبیثین، یہاں دوسرے لفظ میں وہ بات ہے خبیث مردوں کے لیے ہیں، خبیث لوگوں کے لیے ہیں۔ والخبیثون للخبیثات، اور برے لوگوں سے ہی بری باتیں نکلتی ہیں اور پاک لوگوں سے پاک باتیں نکلتی ہیں، اور پاک اور نیک لوگوں کے اندر ہی پاک باتیں ہوتی ہیں۔ یہ مطلب ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ آیت کا آخری ٹکڑا ہے اولئک مبرؤون مما یقولون، اولئک وہ جن کے بارے میں باتیں کی جا رہی ہیں، مبرؤون بری ہیں ان باتیں سے جو ان کے بارے میں کہی گئی ہیں۔ اب چونکہ باتوں کے بارے میں بات چیت چل رہی ہے، پیچھے قذف کی بات آئی ہے، تہمت لگانے کی بات آئی ہے، اللہ نے تہمت کو دور کیا ہے، تو الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات سے مراد برے اقوال، بری باتیں۔ اور قرآن مجید میں القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن مجید اپنے بعض جگہوں کی بعض جگہوں سے تفسیر کرتا ہے۔ اچھا، اگر ہم قرآن مجید کے باقی کے عموم کو دیکھیں تو سورۃ ابراہیم کی آیت نمبر 26 میں فرمایا تھا وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ، اللہ نے کلمہ خبیثہ کہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ حج کی آیت نمبر 24 میں ہم نے پڑھا تھا وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ، وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ، جو قول میں سے طیب ہے اس کی طرف انہیں رہنمائی کی گئی۔ سورۃ فاطر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے من کان یرید العزۃ فللہ العزۃ جمیعا الیہ یصعد الکلم الطیب، اللہ کی طرف ہی طیب کلمات جاتے ہیں۔ اور اس طرح کر کے اور بھی بہت سارے دلیلیں ہیں۔ تو یہاں پہ سیاق و سباق آیت کا، اس کا کنٹیکٹ آیت کا یہ بتاتا ہے کہ یہاں پہ وہ مراد نہیں ہے جو عموماً لوگ لے دیتے ہیں جی قرآن میں تو کہا ہے بری عورتیں برے مردوں کے لیے اور اچھے مردوں کے لیے نیک عورتیں ہیں، تو اس واقعات میں یہ کیسے بھائی قرآن مجید میں، خود قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے فرعون کی بیوی آسیہ مسلمان تھی اور نوح علیہ السلام کی بیوی جو مسلمان نہیں ہوئی تھی، لوط علیہ السلام کی بیوی مسلمان نہیں ہوئی تھی۔ تو یہ خبر دینا مقصد نہیں ہے، یہ خبر دینا مقصد نہیں ہے کہ ایسا ہوتا ہے، بلکہ یہ ہے یعنی انسانوں کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ یہ کلام کے بارے میں ہے کہ بری کلام برے لوگوں کی ہوتی ہے اور اچھے لوگوں کی اچھی بات ہوتی ہے۔
اور پھر آیت کے اندر ہی فرمایا اولئک مبرؤون مما یقولون، جو اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں سے مراد کلمات ہیں، یا اس سے معنی افعال ہیں، برے کام برے لوگوں، یعنی اقوال ہو سکتے ہیں، افعال۔ جب ہم عام بولتے ہیں الصالحات تو کیا مراد لیتے ہیں؟ صرف نیک عورتیں مراد لیتے ہیں کہ اعمال صالحہ بھی مراد لیے جاتے ہیں؟ اعمال صالحہ بھی مراد لیے جاتے ہیں۔ جب طیبات لفظ بولا جاتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات، تو طیبات جب بولا جاتا ہے اس میں حلال رزق بھی مراد لیا جاتا ہے۔ تو اب اس آیت میں آ کے خبیث اور طیب سے کیوں صرف مرد عورت مراد لی جاتی ہیں؟ لہٰذا اس سے مراد کلمات طیبہ یا کلمات خبیثہ ہیں، یا اس سے مراد جو ہے یعنی اس سے افعال برے افعال مراد ہیں۔ بعض لوگوں نے ایک دوسرا بھی موقف اپنایا ہے، اور وہ موقف یہ ہے کہ یہاں پہ یہ خبر ہے، یہ انشاء ہے، خبر نہیں ہے۔ اچھا، خبر اور انشاء کیا ہوتا ہے؟ عربی گرامر کی یہ بات ہے۔ ایک ہوتا ہے بتانا کہ لوگوں یہ کام یوں ہوا ہے، یہ خبر میں دے رہا ہوں، بھئی یہ چیز ہو رہی ہے، یہ خبر دے رہا ہوں۔ اور ایک ہوتا ہے آرڈر دینا، یہ کرو یہ نہ کرو۔ اب خبر کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ بولنے والے کو کہہ سکتے ہو کہ تم سچ بول رہے ہو یا جھوٹ بول رہے ہو۔ اگر میں نے کہا ہے کہ میں نے پانی پیا ہے، وہ آپ مجھے کہہ سکتے ہو آپ سچ بول رہے ہو یا جھوٹ بول رہے ہو۔ لیکن اگر میں آپ سے کہوں پانی لے کے آؤ، تو آپ مجھے کہہ سکتے ہو آپ سچ بول رہے ہو جھوٹ، بھائی یہاں پہ سچ جھوٹ کا کوئی تعلق ہی نہیں۔ آپ کہہ سکتے ہو میں نہیں لے کے آتا ہوں، لیکن سچ اور جھوٹ کا تو کوئی تعلق نہیں ہے نا۔ تو جس کلام کے ساتھ سچ اور جھوٹ کا تعلق ہوتا ہے اسے خبر بولا جاتا ہے، اور جس چیز کے ساتھ سچ اور جھوٹ نہیں بولا جاتا عربی میں اس کلام کو انشاء بولا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں بہت سارے ایسے کلام ہیں جو خبر دے کے انشاء کا معنی لیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ جب ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، تو ہم ایک خبر دے رہے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ آگے والا کہہ سکتا ہے تم جھوٹ بول رہے ہو، یہ خبر ہے، لیکن یہ خبر اتنی یقینی ہے کہ گویا کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ مان لو، یقین کرو اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ یعنی خبر بمانا حکم کے ہے، خبر بمانا آرڈر کے ہے۔ تو یہ عربی میں ایسا ہوتا ہے کہ یہ والی آیت ہے تو خبر، لیکن بمانا انشاء ہے کہ کہا گیا ہے کہ نیک لوگوں کو نکاح نیک لوگوں سے کرواؤ، نیک مردوں کو نیک عورتیں دو اور نیک عورتوں کو نیک مرد دو۔ لیکن اس معنی میں بھی آ کے اعتراض بن جاتا ہے کہ ٹھیک ہے طیبات للطیبین والطیبون للطیبات پہ تو بات ہو سکتی ہے یہ والی، لیکن خبیث لوگوں کو خبیث دینا اور خبیثوں کو خبیث دینا، گویا کہ آرڈر آ رہا ہے کہ خبیثوں کو خبیث دو، تو کیا صحیح ہے؟ یہ کہنا تھوڑا سا عجیب سی بات بنتی ہے۔ اس لیے صحیح اور بہتر تفسیر یہی ہے کہ یہاں سے مراد کلمات ہیں یا یہاں سے مراد افعال ہیں۔ یہ بات اپنی جگہ پہ ہو گئی۔